ذہن جو ہوتا ہے نا اپنی زبان سے وہی سب کچھ نکلنا شروع کر دیتا ہے جو وجہ کی ماں نے اس کے ساتھ مل کر کیا ایسا ایسا اے ٹو زیڈ ساری کی ساری کہانی بتا دیتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے مل کر جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور بہت بڑا جو وجہ کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا وحاش اور وجہ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کرتے تھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن میں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں طلاق ہو نفرتیں پیدا ہوں اور اس کا جو ساتھ تھا اس یہ جو وجہ کی ماں نے دیا جب شہزین کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے نا تو اس کے بعد شہزین کو اس معاملے پہ دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وجہ کے ساتھ یہ بالکل غلط کر رہا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس معاملے پہ اسے احساس بھی ہوتا ہے اور یہ پھر وجہ سے معافی بھی مانگتا ہے اور سب کچھ بولنا شروع کر دیتا اور کہتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وجہ کے ساتھ یہ صرف اور صرف اس کی ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے جب یہ باتیں شہزین کی ماں سنتی ہے سب سنتے ہیں تو بڑے شوکڈ ہو جاتے ہیں ان کو یقین تک نہیں آتا کہ بھائی اس حد تک بھی جا سکتی ہے وجیہ کی ماں تو شہزین بولتا ہے کہ بھئی وجیہ اور شہزین کے بیچ میں وجیہ اور واج کے بیچ میں دوریاں ہیں تو یہ ان کی جو ماں کی وجہ سے دوریاں ہیں ماں جو وہ نہیں چاہتی تھی ماں نے مل کر میرے ساتھ پلان بنایا تھا جب جا کر یہ ماحول بنا تو آگے سے جب یہ بات سنتی ہے شہزین کی ماں تو یہ بھی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کہ بھئی ایسا کیسے کر سکتی ہے وجیہ کی ماں کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وجیہ کو بھی بڑا دھچکا لگتا ہے کیونکہ وجیہ نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ بھئی اتنی گھٹیا جو میری ماں بھی ہو سکتی ہے تو وہاں جو ہوتا ہے نا اب وجیہ کے ساتھ بات کرتا ہے وجیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے عام معاملات کو جو وہ دوبارہ سے سدھار لیتے ہیں اور دوبارہ سے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں جب یہ بات سنتی ہے جہاں پر وجیہ تو وہ صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے اس سے کہتی ہے کہ نہیں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں نفرت کرتی ہوں تمہارے ساتھ اور میں کبھی بھی اب تمہارے ساتھ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی بہتر یہی ہوگا کہ اب ہمیشہ کے لیے مجھے بھول جائیں اسے اپنے دماغ سے نکال دیں تو وہاں جو کہ یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا بولے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے جو اب میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں تو وہ یہ کہتی کہ تمہارا قصور ہو یا کسی کا بھی قصور ہو بس میرے دل میں اب آپ لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں التجا کرنا چاہتی ہوں کہ اب میری زندگی سے دور ہو جائے مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کریں تو یہ باتیں جب وہاں سنے گا تو یہ وجہ کو بولے گا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے اب ماں جو ہوتی ہے نا وجیہ کی اسے وجیہ کے پاس آتی ہے آ کر بات کرتی ہے معافی مانگتی ہے کہ بھئی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے مجھے معاف کر دیں لیکن جو وجیہ ہوتی ہے جسے اپنی ماں کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے اس سے باتیں سناتی ہے اس سے کہتی ہے کہ آخرکار تم نے ایسا کیوں کی ماں جو ہے وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتی ہے اپنی بیٹی کا گھر کیسے برباد کر سکتی ہے جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا میں نے جب وہ کس چیز کی کمی دی تھی میں تو آپ کو اپنی ماں سمجھتی تھی آپ کے لیے میں نے سب کچھ کیا لیکن آپ نے میرا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا ماں جو بھی ریکویسٹ کرے گی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ پلیز مجھے معاف کر دیں دوبارہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وجیہ جو کہ اپنی ماں کو کر دے گی انکار اب کیا ہوگا کیا وجیہ اور وحاج دوبارہ سے مل پائیں گے ہاں جب ماں کو احساس ہوگا تو پھر یہ جائے گی وحاج کی ماں کے پاس جا کر بات کرے گی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ بھائی جو ہے وہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو آپ لوگ پلیز کسی بھی طریقے سے بات کریں سمجھانے کی کوشش کریں اور معاملات جو وہ ٹھیک ہو جائے تاکہ وحاج دوبارہ سے وجیہ کے ساتھ شادی کر لے جب اتنا زیادہ پریشر آئے گا تو پھر مجبور ہو جائے گی وجیہ بھی اور یہ پھر چپ چاپ جو وہ شادی کر لے گی جو وہ وحاج کے ساتھ تو اس کے بعد اس ڈرامے کا جو وہ ہمیشہ کے لیے ہیپی اینڈ ہو جائے گا